5 گناہ کرنے والی عورت سے شادی نہ کرنا، اس سے دوستی نہ کرنا، اس سے یاری نہ لگانا، اس کے قریب بھی نہ بیٹھنا۔ یہ 5 گناہ کرنے والی عورت اتنی خطرناک عورت ہے کہ یہ جس راستے سے آ رہی ہو وہ راستہ بھی چھوڑ دینا، جتنا ہو سکے اس کے ساتھ نفرت کرنا۔ اگر تم اس کے ساتھ بیٹھ گئے، اس کے ساتھ تعلق قائم کر لیا، اس کے ساتھ نکاح کر لیا، شادی کر لی، اگر تم نے اس کے ساتھ دوستی رکھ لی تو یاد رکھنا تم لوگ اجڑ جاؤ گے، تم لوگ تباہ و برباد ہو جاؤ گے، کیونکہ یہ عورت ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحے، دن رات، صبح و شام اللہ تعالیٰ کے غصے میں رہتی ہے۔ اس کے اوپر ہر وقت اللہ تعالیٰ کا قہر پڑتا ہی رہتا ہے۔ اگر تم اس کے ساتھ دوستی رکھو گے، اگر تم بھی اس کے ساتھ بیٹھو گے تو یاد رکھنا تم بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق بن جاؤ گے۔ خدا را اللہ کے عذاب سے بچنا۔ 5 گناہ کرنے والی عورت سے شادی نہ کرنا۔ حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بیٹے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا اے نواسہ رسول، مجھے بتایا جائے کہ شادی کے لیے کون سی عورت بہترین عورت ہے۔ آپ نے فرمایا ہر ایک عورت بہترین عورت ہے شادی کے لیے، ہر ایک تربیت یافتہ عورت بہترین عورت ہے شادی کے لیے، ہر ایک عقل مند عورت بہترین عورت ہے شادی کے لیے، مگر یاد رکھنا 5 گناہ کرنے والی عورت سے شادی نہ کرنا۔ یہ 5 گناہ کرنے والی عورت تمہیں دنیا میں بھی ذلیل کر دے گی، تمہیں آخرت میں بھی ذلیل کر دے گی۔ دنیا میں بھی تمہارا سر جھکا کے رکھ دے گی، آخرت میں بھی اللہ کے حضور تمہارا سر جھکا کے رکھ دے گی، تمہیں قیامت کے دن شرمندہ ہونے پر مجبور کر دے گی۔ قیامت کے دن کی شرمندگی سے بچنا، اپنے معاشرے میں شرمندہ ہو کر سر جھکانے سے بچنا۔ 5 گناہ کرنے والی لڑکی سے دوستی نہ کرنا، یاری نہ لگانا، اس سے شادی بھی نہ کرنا۔ پوچھا گیا حضرت وہ کون سے 5 گناہ ہیں، وہ کون سے 5 گناہ ہیں جن میں مبتلا عورت سے شادی نہیں کرنی، وہ کون سی 5 خطرناک عورتیں ہیں؟ یہ سن کر حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا غیرت کے کانوں سے سنو۔ ایک دن میرے نانا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندھیرے میں مسجد نبوی کے اندر اپنا سر گھٹنوں میں رکھ کے زاروں قطار رو رہے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک گھٹنوں میں ڈال کے، دونوں گھٹنوں میں ڈال کے زاروں قطار رو رہے تھے۔ چشمان اقدس سے آنسوں کی لڑی بہہ کر رخساروں کو چھو رہی تھی۔ آقا کریم روتے چلے جا رہے تھے۔ اتنے میں حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آقا کریم کو اس حال میں روتا دیکھ کر کہ آقا کریم کا سر گھٹنوں میں ہے اور آقا کریم زاروں قطار رو رہے ہیں، آنسوں کی وجہ سے چشمان نبوت پر نم ہے، چہرے پر پریشانیوں کے آثار نمودار ہیں، تو حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا نے آقا کریم کو اس حال میں دیکھ کر رو کر آپ کے قدموں میں بیٹھ کر قدم چوم کر عرض گزار ہوئے، دریافت کیا یا رسول اللہ مجھے بتایا جائے، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آخر کس چیز نے میرے کریم نبی کو اس قدر رونے پر مجبور کیا؟ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے رونے کی وجہ بیان فرمائی۔ میرے کریم نبی نے فرمایا یا علی، معراج کی شب، معراج کی رات جب میرا جہنم کے قریب سے گزر ہوا، اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے معراج کی رات جب میں جا رہا تھا تو راستے میں سے جہنم کے قریب سے گزر ہوا، جب میں نے جھانک کر کے دیکھا، اللہ اکبر، جب میں نے جہنم کے اندر سے جھانک کے دیکھا تو میری امت کی کچھ عورتیں زاروں قطار رو رہی تھیں، چیخ رہی تھیں، چلا رہی تھیں، کیونکہ فرشتے ان کو دردناک عذاب دے رہے تھے، دردناک عذاب دے رہے تھے، وہ چیخ رہی تھی، درد کی وجہ سے وہ اور زیادہ چیختی، وہ اور زیادہ چلاتی تو فرشتے ان پر اور زیادہ عذاب مسلط کر دیتے،
وہ جتنا زیادہ چیختی تھیں اتنا زیادہ انہیں عذاب ملتا تھا۔ بس وہ منظر جب میری آنکھوں کے سامنے سے گزرتا ہے تو میری آنکھیں خون کے آنسو بہانے لگ جاتی ہیں، میرے چہرے پر پریشانیوں کے آثار، گھبراہٹ کے آثار نمودار ہونے لگ جاتے ہیں۔ اے علی، جب سے میں نے وہ عبرت ناک منظر دیکھا ہے تب سے لے کر آج تک میری آنکھوں سے آنسو نہیں رکے۔ جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے پوچھا، یا رسول اللہ، وہ کون سی عورتیں تھیں؟ آپ کی امت کی وہ کون سی عورتیں تھیں اور وہ کون سے گناہ کرتی تھیں جن گناہوں کی وجہ سے، جن خطاؤں کی وجہ سے، جن نافرمانیوں کی وجہ سے انہیں جہنم کے اندر دردناک عذاب مل رہا تھا، اور عذاب کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے جتنا زیادہ وہ چیختی تھیں، چلاتی تھیں، روتی تھیں، فرشتے اتنا زیادہ ان پر عذاب مسلط کرتے تھے۔ تو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی عورت کا حال بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، پہلی عورت کا حال بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے جہنم کے اندر پہلی عورت کو دیکھا تو فرشتوں نے اسے بالوں سے پکڑا ہوا تھا، بالوں کے ذریعے وہ لٹکی ہوئی تھی اور زارو قطار چیخ رہی تھی، زارو قطار چلا رہی تھی۔ اس عورت کا دماغ چولہے پر رکھی ہانڈی کی طرح ابل رہا تھا، وہ جتنا زیادہ چیختی تھی اتنا زیادہ اسے عذاب ملتا تھا۔ جب میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبریل، اس عورت کو کس گناہ کی وجہ سے اس قدر دردناک عذاب دیا جا رہا ہے؟ تو جناب جبریل نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کی وہ عورت ہے جس کو اللہ پاک نے خوبصورت بال دیے تھے، نرم ملائم خوبصورت بال دیے تھے۔ اس کا شوہر اس کے ساتھ محبت کرتا تھا، پیار کرتا تھا، ان بالوں کی وجہ سے، ان کے بالوں کی فکر کرتا تھا، بہت ہی خوبصورت بال تھے، مگر یہ دھوکے باز مکار عورت، شوہر اس سے محبت کرتا تھا، شوہر اس سے پیار کرتا تھا، شوہر کی محبت کو ٹھکرا کر، دھوکہ دے کر شوہر کو، جب شوہر گھر سے باہر نکلتا تھا تو یہ شوہر کی غیر موجودگی میں اپنے بال سنوار کر گھر سے باہر نکلتی تھی۔ اس سوچ کی بنیاد پر اپنے بالوں کو خوب بناؤ سنگار کر کے گھر سے باہر نکلتی تھی کہ ہر دیکھنے والا شخص میرے بالوں کو دیکھے اور میری طرف متوجہ ہو، پھر میں اس سے لذت حاصل کروں، وہ مجھ سے لذت حاصل کرے، میں اس سے لذت حاصل کروں۔ اللہ اکبر ہے، جن بالوں سے یہ دوسروں کو اپنی طرف متوجہ کرتی تھی، نفس کی پوجا کرتی تھی، اپنے نفس کو راضی کرنے کے لیے، اپنے من کو راضی کرنے کے لیے، جن نرم ملائم خوبصورت بالوں کو دکھا کر یہ لوگوں کو گمراہ کرتی تھی، گناہ کرنے پر مجبور کرتی تھی، بالوں کی طرف، اس کے چہرے کی طرف متوجہ کرنے پر مجبور کرتی تھی، آج ان بالوں کا حال یہ ہے کہ فرشتے جہنم میں بالوں سے پکڑ کر اسے دردناک عذاب دے رہے ہیں، اور چولہے پر رکھی ہانڈی کی طرح اس کا دماغ پگھل رہا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دوسری عورت کا حال بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا جب میں نے جہنم کے اندر جھانک کر کے دیکھا تو میں نے دیکھا کہ ایک عورت کو اس کی زبان کے ذریعے دردناک عذاب دیا جا رہا ہے۔ اس گنہگار عورت کی زبان میں زنجیر ڈال کر فرشتوں نے اسے جہنم کے درمیان لٹکایا ہوا ہے، اور ابلتا ہوا پانی، جہنم کا ابلتا ہوا پانی، کھوکھلا پانی اس کے منہ میں ڈال رہے ہیں۔ وہ جتنا زیادہ چیختی ہے، اسے جتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے، فرشتے اتنا زیادہ اس پر عذاب مسلط کرتے ہیں۔ جب میں نے اس عذاب کی وجہ پوچھی حضرت جبریل سے تو جبریل نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کی وہ بدبخت عورت ہے جو اسی زبان سے اپنے شوہر کی ناشکری کرتی تھی، اسی زبان سے اپنے شوہر کو دکھ دیتی تھی، درد دیتی تھی، تکلیفیں دیتی تھی، حالانکہ اس کا شوہر بہت اچھا تھا، اس کے اوپر ہزاروں نعمتوں کی بارش برساتا تھا، اس کے ہر ایک آرزو پوری کرتا تھا، اس کے ہر ایک خواہش پوری کرتا تھا۔ اس کا شوہر صبح و شام دن رات اسی کے پیٹ کے لیے محنت مزدوری کرتا تھا کہ مجھے کچھ ملے نہ ملے، میری بیوی کو روٹی کا ٹکڑا مل جائے۔
میری آرزو پوری ہو نہ ہو، میری بیوی کی ہر چھوٹی بڑی خواہش پوری ہو جائے، میں بیوی کی ہر چھوٹی بڑی خواہش پوری کرنا چاہتا ہوں۔ بیوی کو جب بخار آتا تھا، بیوی جب بیمار ہوتی تھی تو اس کا شوہر اس کے سرہانے پوری رات بیٹھا رہتا تھا کہ کہیں اسے کچھ ہو نہ جائے۔ اپنی رگوں سے خون نکال کر اس نے اس کی رگوں میں ڈالا، اپنے منہ سے نوالے نکال کر اس کے منہ میں ڈالا۔ اللہ اکبر! مگر اس نے اپنے شوہر کا حیا نہ کیا، اس نے اپنے شوہر کی عزت نہ کی۔ صبح و شام کا تھکا ہارا مزدور اس کا شوہر پورا دن کام کرتا تھا، شام کو جب دروازے پر آتا، گھر کے دروازے پر آتا تو آگے بجائے شوہر کا استقبال کرنے کی، بجائے مزدور کا استقبال کرنے کے، کوئی ایسا جملہ بولنے کے کہ اس کی پوری تھکاوٹ دور ہو جائے، بجائے اس کا استقبال کرنے کے کوئی ایسا لفظ بولتی تھی اسی زبان کے ذریعے کہ اس کی تھکاوٹ اور زیادہ بڑھ جاتی تھی۔ زبان کے ایک لفظ کی وجہ سے اس کی تھکاوٹ اور زیادہ بڑھا دیتی تھی۔ بس اس گنہگار عورت کی اس ایک گناہ کی وجہ سے اللہ تعالی نے اس کی زندگی بھر کی عبادت اس کے منہ پر مار دی۔ اس ایک گناہ نے اس کی نمازیں ضائع کر دی، اس کی عبادت ضائع کر دی، اس کی تہجد ضائع کر دی، اس کی کوئی بھی عبادت اللہ پاک نے قبول نہیں کی۔ اس ایک گناہ کی وجہ سے، وہ گناہ یہ تھا کہ اپنے مزدور شوہر کو کوئی ایسا جملہ بولتی تھی کہ اس کی تھکاوٹ اور زیادہ بڑھ جاتی تھی۔ مطلب شوہر کو دکھ دیتی تھی، شوہر کو درد دیتی تھی۔ کسی کو اتنا مت ستاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے۔ اگر وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑا تو یاد رکھنا تمہارے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا، تمہارے لیے بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، تم بہت بڑی بلا کے منہ میں آ جاؤ گے، بہت بڑی مصیبت کے منہ میں آ جاؤ گے۔ کسی کو دکھ دے کر اپنی باری کا انتظار ضرور کرنا، کسی کو پریشان کر کے، کسی کو مصیبتوں کے کھڈے میں ڈال کے اپنی باری کا انتظار ضرور کرنا، اس لیے کہ قدرت جب تھپڑ مارتی ہے نا، قدرت جب تماچا مارتی ہے نا، وہ دل پر نہیں سیدھا روح پر جا لگتا ہے۔ کسی کو دکھ دے کر، کسی کو غم دے کر، کسی کو تکلیف دے کر، کسی کی عزت والی پگڑی کسی کمینے کے پاؤں تلے روند کر تجھے کیا لگتا ہے کہ تو ساری زندگی ایسے ہی مسکراتا رہے گا؟ نہ بندے نہ، بس وقت کے الٹنے کی دیر ہے، تیری باری بھی دور نہیں ہے، اس لیے کہ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ اپنا کیا آخر بھگتنا ہی پڑے گا۔ لہذا اس نے جس زبان کے ذریعے شوہر کو دکھ دیے، درد دیے، آج جہنم کے اندر زنجیروں کے ساتھ اسی زبان سے اسے جہنم کے درمیان لٹکایا گیا ہے اور اسے دردناک عذاب دیا جا رہا ہے۔ میرے کریم نبی نے تیسری عورت کا حال بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جہنم کے اندر وہ اپنے ناخنوں سے اپنے چہرے کو نوچ رہی تھی، چہرے کا گوشت نوچ رہی تھی اور گوشت نوچ نوچ کے کھا رہی تھی۔ جہنم کے اندر وہ آگ کے ناخنوں سے چہرے کا گوشت نوچ رہی تھی اور نوچ نوچ کر کھا رہی تھی۔ جب میں نے حضرت جبریل سے اس کی وجہ پوچھی کہ آخر اس نے کون سا ایسا گناہ کیا ہے کہ اپنے ہی ناخنوں سے اپنے چہرے کا گوشت نوچ رہی ہے، ساتھ میں چیخ بھی رہی ہے، چلا بھی رہی ہے، اور اس کا یہ درد بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے اور یہ عذاب بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو جبریل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کی وہ عورت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی حسن سے نوازا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے بہت ہی خوبصورت بنایا تھا، اتنا خوبصورت بنایا کہ چاند بھی دیکھے تو شرما جائے، جو بھی اسے دیکھتا بس دیکھتے ہی رہ جاتا، جو بھی اسے دیکھتا تعریف کیے بغیر نہیں رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بڑے حسن سے نوازا تھا، مگر یہ بدکار عورت اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی قدر نہ کر سکی۔ اس کا شوہر اس کے خوبصورت حسن کی وجہ سے اس سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا، محبت کرتا تھا۔ پیار کرنے والے شوہر کو، محبت کرنے والے شوہر کو اس نے اس طرح دھوکہ دیا کہ اس کی غیر موجودگی میں جب وہ گھر سے کسی کام کے سلسلے میں باہر نکلتا تھا تو یہ غیر محرم مردوں کو اپنے گھر میں بلاتی تھی، انہیں اپنا خوبصورت چہرہ دکھاتی تھی، ان سے پیسے بٹورتی تھی، ان سے اپنی ضروریات پورے کرتی تھی اور اپنی نفس کی پیاس بجھاتی تھی۔
ان سے گناہ کرواتی تھی، یہ نمازیں بھی پڑھتی تھی، یہ تلاوت بھی کرتی تھی، یہ تہجد بھی پڑھتی تھی، مگر ایک گناہ کی وجہ سے کہ شوہر کی غیر موجودگی میں غیر محرم مردوں کو اپنے گھر میں بلا کر ان سے باتیں کرنا، ان سے نفسانی خواہشات پوری کرنا، اس ایک گناہ نے اس کی قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا دیا۔ آج یہ جہنم کے اندر اپنے ہی ناخنوں سے اپنے چہرے کا گوشت نوچ رہی ہے اور کھا رہی ہے۔ اے حسن پر ناز کرنے والے، اے خوبصورت چہرے پر اترانے والے، آج تو روزانہ شیشے کے سامنے کھڑا ہو کے کہتا ہے میرا چہرہ کتنا خوبصورت ہے، میرے بال کتنے نرم ہیں، میرے ہاتھ کتنے سفید ہیں۔ صاحب ذرا قبرستان کا چکر لگا کے آنا، تجھ جیسے بڑے بڑے حسین و جمیل لڑکوں کی، حسین و جمیل لڑکیوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے، ان کا موٹا تازہ بدن خاک میں مل گیا، ان کا حسین چہرہ مٹی کا رزق بن گیا۔ آج اس چہرے کو قبر کے کیڑے کھا رہے ہیں، مکوڑے کھا رہے ہیں۔ نہ جسم تیڈا نہ جان تیڈی، اے ترکا رب رحمان دے اندے حکم بغیر تو بے وس ہیں، اے فیصلہ پر قرآن دے میرے جسم تے میری مرضی ہے، اے وہم گمان انسان دا ہے، تیری روح شاکر مالک دی تیرا ڈھانچہ قبرستان دا ہے۔ چوتھی عورت کا حال بیان کرتے ہوئے رسول کریم نے فرمایا وہ اوندھے منہ لٹکی ہوئی تھی، اوندھے منہ لٹکی ہوئی تھی، اسے پیاس لگتی تھی، جب جب وہ پانی مانگتی تھی تو فرشتے جہنم کا ابلتا ہوا پانی اس کے منہ میں ڈالتے تھے، جہاں جہاں تک یہ پانی جاتا تھا جسم کو چیر کے رکھ دیتا تھا، یہ چیختی تھی، چلاتی تھی۔ جب میں نے جبریل سے اس کے اس عذاب کی وجہ پوچھی، اس نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کی وہ عورت ہے جو شوہر کی ناشکری کرتی تھی، جو شوہر کی نعمتوں کی بے قدری کرتی تھی، شوہر کے احسان فراموش تھی۔ شوہر جب مالدار تھا اس کے اوپر احسانات کی بارش برساتا رہا، اس کی ہر ایک ضرورت پوری کرتا رہا۔ جب وہ بیچارہ غربت کا شکار ہوا تو اس نے بجائے اسے حوصلہ دینے کے، اس کا سہارا بننے کے، اس نے کہا میں نے آپ میں کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی، میں نے آپ میں کبھی کوئی اچھائی نہیں دیکھی۔ شوہر کی ناشکری کرتی تھی، شوہر کی احسان فراموش تھی، اور شوہر کی چغلی کرتی تھی، شوہر کی خوبیوں پر پردے دے کے دوسری عورتوں کے سامنے شوہر کی خامیاں بیان کرتی تھی۔ اب آ کر سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سب کچھ کرنا، یہ 5 گناہ کرنے والی عورتوں سے شادی نہ کرنا، اگر کرو گے تو یاد رکھنا تم بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق بن جاؤ گے۔ جوانوں یہ زندگی کے لمحے تمہارے اور میرے لیے غنیمت، انہی لمحوں میں کچھ کر لو، انہی لمحوں میں کچھ اکٹھا کر لو، انہی لمحوں میں خدا کی یاد اور محبت کے دیے اپنے دل میں جلا لو۔ معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے، معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحے ملے نہ ملے۔ آج وقت ہے توبہ کرنے کا، آج وقت ہے اللہ کو راضی کرنے کا۔ خدا را جوانو خود کو پہچانو، خدا را جوانو اپنے آپ کو پہچانو، خود کو پڑھو، ہم کون ہیں کیا ہیں بخدا یاد نہیں۔ جس قوم کو اپنے آپ کا پتہ نہیں، جو قوم خود کو بھی نہ پہچان سکی، جو قوم خود کو بھی نہ پڑھ سکی، اس قوم کے پلے ہوتا ہی کیا ہے۔ اقبال کہتا ہے ہم کون ہیں کیا ہیں بخدا یاد نہیں، ہم کون ہیں کیا ہیں بخدا یاد نہیں، اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں ہیں، یاد تو کافر کے ترانے بس ہے نہیں، یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں، اور بنت حوا کو نچاتے ہیں سرے محفل ہم، اتنے سنگ دل ہیں کہ رسم حیا یاد نہیں۔ اور آج ہم سب کی ضلالت کا سبب یہی ہے شاید کہ سب کچھ تو یاد ہے مگر خوف خدا یاد نہیں۔